why you are different? نہیں, کوئی یونیک نہیں. ہم آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ نہیں لے سکتے, ہم آپ کو لیکچرر بنائیں گے. میں بڑی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو جماعت اسلامی سے لڑیں. میں ایک کمیونسٹ تھا. کبھی کسی بات کا پچھتاوا ہے؟ بہت پچھتاوا ہے. مسلمانوں کے اس کام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہاں, ضرور قابل قدر ہے. یہ اس طرح سے کاز نہیں ہے. ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا گیا, وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب حالات بدل چکے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, بنیادی طور پہ بدلا نہیں ہے. ہمارا پورا نظام ہے وہ رٹے پہ چلتا ہے. یا اینٹی سائنس آپ کو اس کو سمجھیں گے؟ میں اینٹی سائنس سمجھوں گا. یہ تو ان کا ایمان ہے. آپ کے انشاءاللہ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کراچی لینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ, لیکن نیچے اترے گا. وہ یہ نہیں پتا ایئرپورٹ پہ اترے گا یا کہیں کسی بلڈنگ کے اوپر. Yeah. السلام علیکم پیارے دوستوں, میں فواد احمد عباسی اور آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. پیارے دوستوں, آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی, علم و ہنر اور کتاب و قلم کے میدان کے اندر کیوں پیچھے رہ گئے. حالانکہ 9ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک کا یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دنیا بھر میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. فلکیات, کیمیا, حیاتیات, طبیعیات, فلسفہ اور ریاضی جیسے تمام مضامین پہ مسلمان مکمل دسترس رکھتے تھے اور اس وقت کے لحاظ سے سب سے آگے تھے. پیارے دوستو, یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں موسیٰ خوارزمی, جابر بن حیان, الکندی اور البیرونی جیسے نامور سائنسدان پیدا ہوئے. پیارے دوستو, یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں ایسی شورۂ آفاق کتابیں لکھی گئیں جن کو یورپ کی درسگاہوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا رہا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اچانک یا بتدریج ایسا کیا ہوا کہ مسلمان سائنس میں تنزلی کا شکار ہو گئے اور پھر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اگلی 7 صدیوں تک مسلمان سائنس کے میدان کے اندر کوئی بھی خاطر خواہ کنٹریبیوشن نہ کر سکے. پیارے دوستو, آج کے اس موضوع پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پرویز امیر علی ہود بھائی صاحب. کسی لمبے چوڑے تعارف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو ان کو نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے مشہور نیوکلیئر فزسسٹ ہیں اور آپ نے اپنی تعلیم امریکہ کی مشہور یونیورسٹی MIT سے مکمل کی اور 70 کی دہائی میں آپ واپس پاکستان تشریف لائے اور پاکستان میں 40 سال سے زائد عرصے تک پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے. میں بلا تاخیر اپنے میزبان کی طرف بڑھنا چاہوں گا. گڈ ایوننگ سر. سر, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کو آپ نے جو ہے نا اپنا وقت دیا اور مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ سے سوال کر سکوں اور آپ سے بات کر سکوں. میں سر اصل سوالوں کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ اسی سوسائٹی میں مطلب آپ پیدا ہوئے اور یہیں پہ آپ گرو ہوئے اور اس کے بعد آپ کی تعلیم باہر سے ہے گو کہ, لیکن اس کے بعد بھی آپ واپس پاکستان آ گئے اور اپنی ساری زندگی آپ نے ادھر ہی بسر کی ہے. لیکن وائی یو آر ڈفرینٹ؟ آپ بہت یونیک ہیں. آپ نے جو اپنا ایک نام پیدا کیا, آپ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, یونیک ہیں. اس یونیکنیس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, کوئی یونیک نہیں. کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیے, میں نے اپنی زندگی پاکستان میں گزاری. جو ابتدائی تعلیم تھی وہ ادھر ہی سے حاصل کی. 19 سال کی عمر میں باہر چلا گیا اور 4 سال کے بعد واپس آ گیا. قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور لگ بھگ 50 سال ادھر پڑھایا. تو جب ریٹائر ہو گیا تو تب بھی میں پڑھا رہا تھا, لیکن پھر کچھ وقت کے لیے لمس چلا گیا, انہوں نے نکال دیا تو پھر FC کالج چلا گیا. جب انہوں نے نکالا تو پھر بس اب اسلام آباد میں ہوں اور مختلف میرے جو تعلیمی مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے کام کرتا رہتا ہوں. اچھا سر, ویسے میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ایک انٹرویو جو شاید آپ نے USA میں دیا تھا, 2016 کی بات ہے, وہ میری نظر سے گزرا. تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میرے سامنے سے گزری, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ذکر کریں کہ آپ جب قائد اعظم یونیورسٹی, جب آپ کی ایڈورٹائزمنٹ وہاں سے آپ نے دیکھی اور پھر آپ یہاں پہ آئے, اور جو وہ شروع کا ایک جو سٹوری ہے جو بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی ہے, شاید آپ نے کہیں پہ یہاں پہ بیان نہیں کی, میں چاہوں گا وہ بیان کریں گے جو آپ کے چیئرمین کے ساتھ اور وہ جو. ہاں, عجیب صورتحال تھی. دیکھیے, میں اپنی ڈگریاں اس وقت مکمل کر چکا تھا MIT سے اور میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان آؤں واپس.
تو میں نے پھر ایک اشتہار دیکھا جو ایمبیسی کے بلیٹن میں تھا، اس میں یہ تھا کہ ان کو اسسٹنٹ پروفیسر ان فزکس کی ضرورت ہے. اب میرے پاس کوالیفیکیشن تو تھی نہیں کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کر سکوں، لیکن میں نے کر دیا اور میری سلیکشن ہو گئی. میں یہاں پہنچا تو وائس چانسلر کے پاس، تو جب میں ڈپارٹمنٹ آف فزکس گیا تو انہوں نے کہا کہ ادھر کیسے آ گئے. میں نے کہا کہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھاؤ. اب میں اپوائنٹمنٹ لیٹر کوئی اہم چیز سمجھتا بھی نہیں تھا، تو جب میں نے اپنا سامان بیچا تھا نا واپسی، تو ادھر ہی بھیج دیا. وہ بھی اس کے ساتھ نکل گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بہرحال تو پھر انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر کے پاس جاؤ. میں گیا تو انہوں نے بہت خوش دلی کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وی آر ویری ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر، وی وانٹ یو ٹو میک دس لائک MIT. اب میں نے سوچا کہ MIT اس کو کیا بناؤں، میں 23 سال کا ہوں. میں بہرحال انہوں نے جب میری شکل دیکھی نا تو ان کے دل میں کچھ ایسا بہر آ گیا، پتہ نہیں کیا آیا. میری داڑھی تھی اور مونچھ نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے سمجھا کہ میں جماعت اسلامی کا. اچھا. تو کہا کہ جاؤ واپس ڈپارٹمنٹ اور کہو کہ میں نے تمہیں رکھ لیا ہے یہاں پہ. میں گیا ڈپارٹمنٹ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم آپ کا دوبارہ ٹیسٹ لیں گے. اچھا. تو ٹیسٹ لیا اور خوش ہوئے اس ٹیسٹ سے. اچھا. کہا کہ ہم آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ نہیں لے سکتے، ہم آپ کو لیکچرر بنائیں گے. اچھا. میں کہا بہت مناسب، مجھے فرق بھی نہیں پتا تھا ایک اور دوسرے میں. یہ چیز بڑی مگر انہوں نے کہا کہ ہم بجائے 700 روپے ماہانہ ہم آپ کو 800 روپے. سر یہ لاجک سمجھ نہیں آتا. ایسی نا کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈیموٹ کیا تو چلو تھوڑا سا اس کا معاوضہ بھی دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب VC اڑ گئی کہ نہیں اس کو 800 نہیں دینا، اس کو 700 دینا اور اس کو اسسٹنٹ پروفیسر رکھنا. اور میں بس VC کے دفتر اور ڈپارٹمنٹ چیئرمین کے دفتر ان کے بیچ میں بس ایک شٹل کاک چڑیا کی طرح گھومتا رہا، آگے پیچھے. بہرحال آخر ہو گیا. لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس یونیورسٹی میں بڑی سیاست ہے. اور میں 73 کی بات کر رہا ہوں. جس شخص نے میرا یہاں پر تقرر کی، اپوائنٹمنٹ کی، اس نے کہا کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو جماعت کے ساتھ لڑیں، جماعت اسلامی سے لڑیں. اور آپ لیفٹسٹ ہیں تو آپ لڑ سکتے ہیں، تو آپ لڑ لیں گے. میں کہا ٹھیک، مجھے تو واپس آنا ہے پاکستان، جو بھی ہے ٹھیک. سر پاکستان ہی کیوں آنا تھا؟ کیونکہ آپ کو وہاں پہ اور اپرچونیٹیز بھی مل سکتی تھی. آپ MIT سے پڑھے تھے، MIT کا نام بھی ہے. ہاں لیکن اس وقت شدید غصے کی حالت میں تھا، اس لیے کہ امریکہ اس وقت ویتنام کے اوپر بڑا ظلم کر رہا تھا، بم آسمانوں سے گرا رہا تھا، پورے شہر کے شہر تباہ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ مجھے اس ملک میں نہیں رہنا، مجھے جا کے پاکستان جانا ہے. اور ادھر پاکستان میں جو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو غربت ہے، طبقاتی تفریق ہے، اسے جا کے ختم کرنا ہے. اور ہاں میں لیفٹسٹ تھا اور میں ایک کمیونسٹ تھا. اچھا سر، آپ امریکہ سے واپس پاکستان آ گئے اور اپنی ساری زندگی جو ہے نا یہاں پہ بسر کر دی. ساری زندگی ایک جدوجہد مسلسل اس میں لگے رہے. کبھی کسی بات کا پچھتاوا ہے کہ شاید میں وہاں سے یہاں پہ نہ آتا تو بہتر کر پاتا، یا بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتا؟ بہت پچھتاوا ہے. ادھر رہ جاتا تو کچھ اچھی فزکس کر لیتا، کچھ ٹھیک ہے جو میں نے کیا ادھر وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہت بہتر کر سکتا تھا. تو یہ تو پچھتاوا ہے. اور اس کے علاوہ جو مشکلات، سر آپ کی جو پرسنالٹی ہے ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ کی فیملی جو ہے اس کے حوالے سے، پرسنل لائف میں آپ کو کہیں سے اسٹرگل کرنی پڑی ہے؟ بھائی اسٹرگل تو ہر شخص کرتا ہے، میرا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ہاں یہ ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ آپ اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں اور ادھر ایک بنیادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے آگے بڑھنے کی راہیں بند ہو جاتی ہے اور اسے چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اچھا، بہت شکریہ سر، یہ آپ کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے. اب ہم آگے بڑھتے اپنے موضوع کی طرف. سر دیکھا جائے تو سائنس کی تاریخ تو اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی کہ انسان کی، لیکن ہسٹوریکل جو ریکارڈ ہمیں ملتا ہے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے سے، اور جو صحیح باقاعدہ طور پہ ملتا ہے وہ تقریباً یونان سے 2500-3 ہزار سال پہلے سے ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونانیوں نے جو ہے نا بہت بڑا کام کیا، اور کہتے ہیں کہ جب یونانیوں کا تھوڑے تنزلی کا شکار ہوئے تو اس کے بعد جو سائنس اور فلسفے کی جو باغ دوڑ ہے، مانا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں نے سنبھالی اور وہ اس بیڑی کو لے کے آگے چلے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مسلمانوں کے اس کام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا قابل قدر کام ہے اور ہمیں اس کو کس حد تک اس کی تحسین کرنی چاہیے؟ ہاں ضرور قابل قدر ہے، لیکن دیکھیے ہمیں سائنس کی تاریخ کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو سائنس کی ایجاد ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں ہوئی. شاید ایسے کہ کوئی غار میں رہنے والا 2 پتھروں کو ٹکرا رہا تھا تو اس میں سے چنگاری نکلی، پھر اس نے سوچا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے، پھر پہیے کی ایجاد وغیرہ وغیرہ. لیکن قدیم زمانے میں، قدیم مصر کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کے کارنامے سر انجام دیے تھے وہ بہت بڑے تھے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے پیرامڈز بنائے گئے ہیں، کیا کمال کی چیز ہے. آج بھی ہم اس کو دیکھ کر اشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد چین اور ہند. اب چین اور ہند کی جو تہذیبیں ہیں وہ اسلامی تہذیب سے 2000-3000 سال پہلے کی ہیں. بالکل ایسے ہی. ادھر بھی بہت بڑے کام ہوئے تھے. اور پھر جو ہم یونان کو دیکھتے ہیں، یونان تو اب کی بات ہے 2500 سال پہلے کی بات ہے. اب کی بات تو نہیں کہنی چاہیے لیکن 2500 سال بعد. اچھا، وہ جب تنزلی کا شکار ہوا تو بہت سارا قیمتی علمی مواد موجود تھا جگہ جگہ پہ، اور جب مسلمان اس جگہ پہنچے تو یہ زمانہ ہے پیغمبر اسلام کے وفات کے کچھ 150 سال بعد. تو اس وقت جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، کس قدر دلچسپ ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر انہوں نے مختلف لوگوں کو اکٹھے کیا، مترجموں کو، اور یہ مترجم مسلمان نہیں تھے. کچھ ان میں سے عیسائی تھے، کچھ یہودی تھے اور کچھ ہندو بھی. اچھا. جب اس کا ترجمہ یونانی زبان سے عربی زبان میں ہوا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو واقعی بہت ہی قیمتی علم ہے، اور اس کو نام دیا گیا علوم الاوائل، یعنی کہ شروع کا جو علم ہے. ہاں. اور پھر جو روشن خیال خلیفہ تھے اس زمانے کے، جیسا کہ ہارون الرشید ہے اور المامون ہے اور بعد میں اور بھی تھے، تو انہوں نے اسکالروں کو، عالموں کو اپنے درباروں میں جمع کیا، اور ہر قسم کے عالم ہوتے تھے. دیکھیے اس وقت یہ نہیں تھا جو آج کا تعصب اور تنگ نظری ہے، اس زمانے میں نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ نئے خیالات وہاں جنم لیتے رہے، نئی ایجادات ہوتی رہیں، اور ترقی کی راہیں کھلی وہاں پہ. ترقی کی راہیں کھلیں. تو 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک جو علم کی شمع جلی پوری دنیا میں، وہ بغداد میں تھی. اور پھر بغداد سے جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے ادھر تک اس کی کرنیں پہنچیں. تو یہ ایک بہت، آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا اہمیت بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یونان کے بعد پھر مسلمانوں کی باری آئی، ان کا کریڈٹ آتا ہے. ان کی باری آئی. اور پھر جب اسلامی تہذیب خود زوال پذیر ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ علم منتقل ہوا یورپ کی طرف. پھر ادھر راجر بیکن اور فرانسس بیکن اور گیلیلیو تک انہوں نے اس مسلمانوں کے علم کو مزید آگے بڑھایا. لیکن پھر یہ صرف دیکھیے ایک
ہم اس پر پھر بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ جو قدیم سائنس تھی اور جو جدید سائنس یورپ میں جنم لیتی ہے 400 سال پہلے، ان میں ایک بڑا فرق تھا. بالکل. سر اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ یونانیوں کے بعد مسلمانوں نے جو ہے نا اپنا رول بہت اچھے سے پلے کیا، 4 صدیوں تک جو ہے نا علم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو محفوظ کر کے رکھا اور اس کو آگے بھی بڑھایا. پھر اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ کیسے چیزیں چینج ہو گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج مسلمان سب سے آگے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ لیڈنگ پاور ان کے پاس آ چکی تھی، وہ سائنس کو لے کے چل رہے تھے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. ہاں، لیکن یہ دیکھیں کہ جس وقت سائنس اور منطق اور یونانی علم داخل ہوا اسلامی تہذیب میں، تو اس سے ایک فکری تبدیلی آنے لگی اور ایک کھچاؤ، ایک تناؤ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر. ایک طرف وہ روایت پسند تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس سے آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سارے سوالات کا جواب دیا گیا ہے اور بس اس کی تشریحات کی ضرورت ہے ہمیں. تو دوسری طرف جو معتزلہ طرز فکر ہے، جو مکتب فکر ہے معتزلہ کا، معتزلہ اسکول آف تھاٹ جو بھی، ہاں، ان کا یہ مدعا تھا کہ انسان کے پاس وہ عقل ہے جس سے وہ دنیا کو سمجھ سکتا، اور قرآن پاک ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ زندگی کس طرح سے رہنی چاہیے، گزاری جائے. لیکن جو مادی حقائق ہیں، جو فطری دنیا سے متعلق ہیں، ہمیں وہ اپنے طور پر جاننے کی ضرورت ہوگی، تجربات و مشاہدات کی بنیاد پہ، تجربات، مشاہدات. اور اس میں پھر ایک بڑا کھچاؤ پیدا ہو گیا، ایک دراڑ جو بڑھتی چلی گئی. اور پھر جب معتزلہ کمزور ہونے لگی، بلکہ معتزلہ کو کمزور کرنے میں امام غزالی کا بہت بڑا کردار تھا. اچھا، اب امام غزالی خود اپنے ابتدائی زمانے میں عقل پرست تھے اور یونان کے علم سے وہ بخوبی واقف تھے، لیکن پھر ان کی سوچ بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ یونانی علم کو، اس فلسفے کو مسترد کرنا چاہیے، یہ اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علامہ اقبال بھی ٹھیک یہی سوچ رکھتے ہیں امام غزالی کی. تو اب امام غزالی نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ، اور یہ بقول ابن رشد کے، ابن رشد ان کے 50 سال بعد کے زمانے کے ہیں، تو ابن رشد بتا رہے ہیں کہ جو خیالات تھے امام غزالی کے، وہ سائنس اور ریاضی کے بالکل مخالف تھے، متضاد تھے، اور خاص طور پر اس لحاظ سے کہ وہ کہتے تھے کہ علت اور معلول، سبب اور مسبب، کاز اینڈ ایفیکٹ میں کوئی تعلق نہیں. تو ابن رشد امام غزالی کی کتاب سے کئی مثالیں نکال کر سناتے ہیں. ایک یہ کہ بالفرض میں روئی جلاتا ہوں اور ماچس لگاتا ہوں، روئی جلتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرے ماچس لگانے سے یہ روئی جلی ہے. تو یہ کاز نہیں ہے بیسیکلی. نہ، یہ نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ان فرشتوں نے اس روئی کو آگ لگایا. اور پھر یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک تیر اپنے ہدف کی طرف بھیجا، وہ تیر بالکل نزدیک پہنچا، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جا کے ہدف کو لگے گا. بے شک وہ یہاں تک پہنچ جائے، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انسان مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا. You cannot predict anything. ہاں، اسی لیے آپ کو ہر وقت انشاءاللہ کہنا پڑتا. اللہ کی مرضی ہوئی تو تیر لگے گا، اور نہ ہوئی
تو نہیں لگے گا. اور بے شک وہ اس کے 0.0001 سینٹی میٹر کے نزدیک بھی پہنچ جائے پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے. گویا کہ آپ فطری دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے. تو اب یہ ایسی حالت. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ریاضی بھی نا ایک نشے کی طرح ہے. آپ کو یہ منطق بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اس نتیجے کو بالکل ٹھوس بنیادوں پہ کھڑا کر چکے ہیں, مگر اس سے آپ کو ایک نشہ چڑھتا. اس نشے میں آپ آ گئے نا تو پھر آپ دین سے دور ہو جائیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ریاضی کا مطالعہ نہ کریں. تو اب جو سائنس دشمنی آئی نا مسلمانوں میں, وہ اب تک ختم نہیں ہوئی ہے. علامہ اقبال میں بھی سائنس دشمنی ہے, الغزالی سے شروع ہوتی ہوئی ہے. آج علامہ اقبال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیسے, جس طرح آپ نے اگزامپل دی امام غزالی کی, ان کی جو انکوہرنس آف دا فلاسفرز, وہ بک میں نے بھی پڑھی ہے, تو یہ چیزیں میں نے بھی اس کے اندر اسٹڈی کی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ مجھے بتا دیں کہ علامہ اقبال صاحب کو کوئی اس طرح کا. ہاں, تو علامہ اقبال تنقید کرتے ہیں الفارابی اور ابن سینا پہ. کہتے ہیں کہ یہ وہ مغرب زدہ لوگ تھے, فلسفی تھے. مغرب سے مطلب یہ کہ یونان ہاں, جنہوں نے اقلیت کو فوقیت دی. کہا کہ انسان کو اپنے دل نہیں دماغ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ غلط ہے, اور وہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے. اور انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے ان فارابی اور سینا کے خلاف. لیکن اس سے بڑھ کے اگر آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام پڑھیں, اور اس کا میں نے بغور مطالعہ کیا ہے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب کی تہذیب ہے جس کی بنیاد سائنس ہے, یہ خالی چمک دمک ہے. یہ بس کھوکھلی چیز ہے. آپ سچائی تک پہنچنے کے لیے عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری عقل بہت محدود ہے. آپ سچائی تک صرف دین کے ذریعے سے پہنچ سکتے. اور پھر انہوں نے اپنا قلم اٹھایا ہر بڑے سائنسدان کے خلاف, جس میں اس زمانے میں آئنسٹائن سر فہرست تھا, لیکن اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے, برٹن رسل, وٹکنسٹائن وغیرہ. اور وہ اس قدر نالاں ہوئے مغرب کی زندگی سے اور مغربی تہذیب سے کہ جب وہ 1908 میں انڈیا واپس آئے, لاہور واپس آئے, تو اس وقت انہوں نے فلسفے پڑھنے کا اور اس کو بطور پروفیشن لینے کا ارادہ ترک کر دیا. کہا کہ اپنے بہن سے وہ کو بتاتے کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی دین کی خدمت کی ہوتی اور فلسفہ نہ پڑھا ہوتا, میں نے اپنا وقت ضائع کیا. تو وہ بہت سختی سے اس کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب اسلام کو اپنے عروج پہ اگر دوبارہ پہنچنا ہے, اور اگر ہمیں ویسے ہی بننا ہے جیسا کہ ہم پہلے عظیم تھے, تو اٹھاؤ تلوار. اور پھر آپ نے شکوہ میں پڑھا ہوگا کہ وہ کیا نسخہ بتاتے ہیں. سر یہاں پہ ایک میں چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کی گفتگو سے اور اکثر آپ کے لیکچرز ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ جب بھی مسلمانوں کی تنزلی کی بات کرتے ہیں تو آپ امام غزالی پہ کڑی تنقید کرتے ہیں اور کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دوسری گراؤنڈ ریالٹیز یا دوسرے جو فیکٹرز ہیں آپ ان کو انوالو نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پہ جس طرح آپ دیکھیں نا, امام غزالی تو 1111 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد جو اگلی جو صدیاں آئی ہیں ان میں ایسا ہوا کہ بغداد پہ جو ہے نا 1258 میں چنگیز خان لوگ آ گئے, اور بغداد کی جو بیت الحکمہ تھا وہ ساری چیزیں کہ تباہ ہو گئی, ڈسٹرائے ہو گئی. جو علم کے جو وہ ایک ہمارے پاس خزانے تھے ان پہ بڑا ہمارے بہت سارے جو سائنسدان تھے وہ وہاں سے آگے پیچھے چلے گئے.
تو آپ ان چیزوں کا ذکر وہاں پہ نہیں کرتے. تو یو ڈونٹ تھنک کہ آپ ان چیزوں کو بھی وہاں پہ بیان کریں, یہ بھی اس کا کاز ہے مسلمانوں کی تنزلی کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کاز نہیں ہے جس طرح سے جو فکری طور پہ جو ڈیمیج ان لوگوں کی طرف سے پہنچا؟ نہیں, میری کتاب اسلام اور سائنس اگر آپ نے پڑھی ہو تو میں نے بالکل 1258 میں جو بغداد کو مسمار کیا چنگیز خان نے, اس کا ضرور ذکر کیا. لیکن دیکھیں 1258 کو کتنے سال ہو گئے, 1000 سال ہو گئے نا لگ بھگ 800 سال تو ہو گئے. 800 سال تو یا 900 سال ہو گئے لگ بھگ. ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا گیا, وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا, تو اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا تھا. اب بات یہ ہے کہ آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے اطراف میں, اور ایک سائنس دشمنی دیکھتے ہیں مسلمانوں میں, تو پھر تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ فکری طور پر روٹ کاز یہی تھا, اس وقت بھی تھا اور آج بھی یہی. آپ کو نہیں لگتا کہ اب حالات بدل چکے ہیں؟ اب بچے جو ہے نا سائنس پڑھنے مدرسے بھی نہیں جاتے, اور امام غزالی کی تصانیف بھی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جاتی. بچے سائنس پڑھنے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, اور اب وہ کتابیں پڑھتے ہیں باہر کے رائٹرز کی, مغرب کے رائٹرز کی. فزکس جب پڑھنے میں جاتا ہوں تو میں نے کوئی بھی کتاب کسی مسلمان سائنسدان کی نہیں پڑھی. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اب سینیریو چینج ہو چکا ہے, اب کچھ اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم سائنس کے اندر ترقی نہیں کر رہے؟ اب آپ سینیریو کیسے دیکھتے نہیں, ہیں؟ بنیادی طور پہ بدلا نہیں ہے. جو ہمارا پورا نظام ہے وہ رٹے پہ چلتا ہے, اور وہ جو حفظ کرنا ہے, جیسا کہ کوئی فزکس کی کتاب ہے نا, مقدس کتاب ہے, اسے یاد کرنا ہے, اور پھر بوقت ضرورت جب امتحان آتا تو پھر آپ وہ اگل دیتے ہیں. تو اس میں وہ میں فزکس یا سائنس نہیں کہوں گا, وہ دین کا ایک ایکسٹینشن بنا. نہیں سر, اس میں ایک ڈفرینس ہے نا کہ یہ یہ بیسکلی فالٹ ہے ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کا, یہ سسٹم کا فالٹ ہے, اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ بیسڈ نہیں کرتا امام غزالی کی ان جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ملفوظات تھے یا ان کی تھیوری پہ. تو یو ڈونٹ تھنک کہ اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ رائٹ ناؤ؟ نہیں, دیکھیے, جب میں کہتا ہوں کہ سائنس دشمنی ہے ہمارے سماج میں ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں نظریہ ارتقاء کی بات آتی ہے, جو بایولوجی حیاتیات کی بنیاد ہے, آپ بایولوجی کا مضمون شروع بھی نہیں کر سکتے نظریہ ارتقاء کے بغیر. جی بالکل. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہاں آپ یہ نظریہ پڑھیں گے, مگر یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک نظریہ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, یہ محض خرافات ہے. اور ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ خلاف عقل ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سادہ جاندار مل کر آگے بڑھ کر ایوالو کر کے پیچیدہ جاندار بن سکیں؟ اور ایک سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ادھر لکھا ہے کہ یہ ویسے ہی بات ہے جیسا کہ دو رکشا آپس میں ٹکرائیں تو اسے موٹر کار بن جائے. سر اچھا چلیے, صرف یہ نہیں, آپ اب یہ عید آنے والی ہے نا, تو آپ دیکھیں پھر وہی جھگڑے ہوں گے کہ چاند ہے کہ نہیں, چاند ہے کہ نہیں. تو یہ مولوی صاحبان جو اوپر جہاز میں جاتے ہیں اور دوربین لگا کر دیکھتے ہیں, ارے بھائی خدا را, سائنس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ 10,000 سال بعد چاند ٹھیک کس جگہ پر ہوگا, ٹو ودن 0.1 سینٹی میٹر. سر یہ تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو نااہل لوگ ہیں ان کو اوپر لایا جاتا ہے, اور تب یہ اس طرح کی میں سچویشن پیش کیوں مولوی صاحبان علماء کو نااہل کہوں؟ آخر ان کا علم مذہبی معاملات میں بہت گہرا ہے, آپ کے علم اور میرے علم سے کہیں زیادہ ہے, لیکن ان کے علم کو مستند سمجھا جاتا ہے, سائنس کو نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سر یہاں پہ میں آگے چل کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو
امام غزالی کا جو سٹانس تھا، جو ان کا مقدمہ تھا، مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے ان کی جو انکوہرنس آف دا فلاسفرز وہ بھی پڑھی اور بہت ساری اور بھی تحریریں، تو مجھے جو چیز سمجھ میں آئی ان کا مقدمہ اصل میں یہ تھا کہ چونکہ اسلام جب عرب سے باہر نکلا اور اس کا پہلی مرتبہ ایسی تہذیبوں سے ٹکراؤ ہوا جو کہ عقل و استدلال کی بنیاد پہ بات کرنا جانتی تھی، منطق کی بنیاد پہ سوال اٹھانا جانتی تھی، تو پھر اس کی وجہ سے اور مسلمانوں نے جب ان کو ٹرانسلیٹ کیا جیسے آپ نے بتایا ان کے علوم کو، تو پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک معتزلہ اور دوسرے شریز گروپ جو اسکول آف تھاٹ تھا. اب اس کی وجہ سے یہ جو معتزلہ تھے یہ بیسکلی یونانی فلسفے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ وہ اپنا جو ایمان اور اپنا جو عقائد ہیں ان کو بھی بیسکلی اس جو وہ علوم تھے جو مغربی اور یونان سے آئے ہوئے تھے ان کی بنیاد پہ پرکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو امام غزالی کا جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کا ایمان ہے وہ الگ میٹر ہے اور آپ فلسفے کی بنیاد پہ، منطق کی بنیاد پہ آپ اپنے ایمان کو جج نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنی جو ایمان کی بنیادیں ہیں وہ اس پہ استوار نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا کیس تھا یا اینٹی سائنس آپ کو اس کو سمجھیں گے؟ میں اینٹی سائنس سمجھوں گا جب آپ کہتے ہیں کہ سبب اور مسبب میں تعلق نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیشن گوئی نہیں ہو سکتی، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاضی آپ کے دین کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی، تو پھر یہ اینٹی سائنس نہیں ہے تو کیا؟ اب بات یہ ہے کہ امام غزالی کی بات مسلمانوں نے قبول کر لی، آج بھی قبول کرتے ہیں، اور جو عقل اور منطق اور استدلال کا پورا شعبہ ہے اس کو جو اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں. تو آج مثال کے طور پر آپ کسی بھی جہاز میں بیٹھیں تو پی آئی اے کا اب آپ جب پائلٹ کراچی کے نزدیک پہنچتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم اترنے والے ہیں. ارے بھائی کون سا جہاز ہے جو نہیں اترا ہے؟ کوئی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. جب ایک پتھر کو چھوڑا جاتا ہے آپ انشاءاللہ کہیں یا نہ کہیں وہ پتھر تو گرے گا. یہ تو ان کا ایمان ہے نا، تو اس سے سائنس پہ کیا فرق آتا ہے؟ مطلب میں ایک ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ آف سائنس میں یہ کہتا ہوں، میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں جس طرح لیب میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، تو میں لاجک کاز اینڈ ایفیکٹ تو بنیادی ہے نا، اس کو تو کوئی بھی وہ کر ہی نہیں سکتا جو سائنس کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے. جو اس کو نہیں مانتا ہم تو اس پہ ہنسیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس کو مانتا ہے وہ اس کا خدا پہ بھی یقین ہے، وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مطلب دیکھیں ایک چیز ہے یہاں پہ، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں سائنس میں یہ ہے نا کہ کاز یہ ہے کہ آپ ایک خاص قسم کی کنڈیشنز پیدا کر دیں، اگر وہ پیدا کریں گے تو ہمیشہ وہی ایفیکٹ آئے گا، اگر وہی کاز پیدا کریں گے تو ایفیکٹ ہمیشہ اسی طرح کا ایفیکٹ آئے گا. لیکن اگر بعض اوقات ہمیشہ یہی تو نہیں ہوتا کہ جو آپ کا ایفیکٹ آئے گا وہ لازمی نتیجہ تو نہیں ہوتا نا. بعض اوقات آپ جو محنت کرتے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ایک میں سائنس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میں ایگزامس کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں ایگزام میں جاتا ہوں تو ایگزام تھوڑا آؤٹ آف دا کورس آ جاتا ہے، اس طرح آ جاتا ہے کہ میں اس کو نہیں اٹیمپٹ کر پاتا. یا آپ کچھ پریشان میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اتنا اچھا نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں اپنی نفسیات کی بات آتی ہے وغیرہ. لیکن دیکھیں وہ جب نفسیات کی بات آتی ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب ہم کوئی تجربہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں تو اس سے لازماً پانی، سائنٹیفکلی ہم کہہ سکتے ہیں، سائنٹیفکلی کیا بھائی یہ حقیقت ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور آپ کے انشاءاللہ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک، اگر آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کہوں گا تو اس سے ہٹ کے کچھ اور ہو جائے گا، ایسے بالکل نہیں ہوتا. غرض یہ کہ آپ خدا میں یقین رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ نے وہ فطری قانون بنائے ہیں جس کی وجہ سے جب بھی آپ ہائیڈروجن آکسیجن بنائیں گے، ملائیں گے، تو اس سے پانی بنے گا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، گڑ گڑائیں، جو بھی کریں، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. یہ سائنسی سوچ ہے. ویسے آپ نے پی آئی اے والی بات کی تو پی آئی اے کے جہاز کا یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کراچی لینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ، لیکن نیچے اترے گا.
یہ نہیں ہوتا ایئرپورٹ پہ اترے گا یا کہیں کسی اترے بلڈنگ گا. کے اوپر. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, تو دیکھیے نا, بہت بڑا فرق ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بس اگر دعا کر لیں تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. بارش, موسم, اس کا انحصار فزکس کے قانون کے اوپر ہے. اگر آج آپ کو یہ پتا ہو کہ سیٹلائٹ سے کہ ان جگہوں پر درجہ حرارت کتنا ہے, ادھر پریشر اور ٹیمپریچر اور موئسچر اور فلاں یہ چند ڈیٹا پوائنٹس آپ کو معلوم ہو, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خاص جگہ پہ بارش ہوگی نہیں ہوگی. اچھا, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر آپ دعا کریں, نماز استسقاء پڑھیں, تو اس سے بارش ہو جائے گی. اسی لیے لاکھوں لوگ جمع کیے جاتے ہیں خشک سالی میں. جب بارش نہیں ہوتی تو وہ سرکار کے حکم پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ باجماعت نماز استسقاء ادا کرتے سر ہیں. یہاں پہ اب فزکس یہ کہتی ہے کہ آپ کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا انحصار کیلکولیشنز بتائیں گے. سر اب یہاں پہ تھوڑا سا شاید ڈفرینس آتا ہے. جو ایک مسلمان ہے وہ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے, اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ جو لاز آف نیچر ہیں بیسیکلی ڈیزائنڈ بائی دا گاڈ, سو گاڈ ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے اگر ہم دعا کریں گے. وہ اس ایمان سے کرتا ہے نا, تو اس طریقے سے تو کوئی نہ تو آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آج آپ لا آف کنزرویشن آف انرجی کو ذرا پرے کر دیں, سائڈ پہ کر لیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ کر دے گا کیونکہ آپ نے ان سے یہ گزارش کی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا نا. ایسا نہیں. کہنے کا مقصد آپ یہ جو ہے نا ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ بہت بیسک چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا بیسک چیز ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری قوانین بنائے تھے شروع میں, وہ بدلتے نہیں ہیں. وہ بالکل نہیں بدل سکتے. جب سے کائنات وجود میں آئی 13.7 ارب سال پہلے, اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں کہیں بھی اب تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ فطری قانون میں کچھ لچک آئی ہے, کہ وہ بدلے گئے, کہ کیونکہ آپ نے چاہا تو ایک پل کے لیے ایسے اسے تجاوز ہو سکا. نہیں, ایسے نہیں ہوا. اگر ہے تو بتائیے. ٹھیک ہو گیا سر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 12ویں-13ویں صدی کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کوپرنیکس جیسے لوگ آنا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد کیپلر جیسے لوگ, اور پھر گلیلیو, اور یہ ایک دوسرے کے بعد دوسرا آتا گیا. یورپ کے اندر سائنس ایوالو ہونا شروع ہو گئی اور ترقی کرنا شروع ہو گئی. حالانکہ یورپ کا ماحول شاید مجھے لگتا ہے کہ اسلامی دنیا سے کہیں زیادہ سخت تھا. ان کے رویے کہیں زیادہ ہم سے شدت پسندانہ تھے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برونو کو زندہ جلا دیا گیا, گلیلیو کو بھی سزا سنا دی گئی تھی. اسی طرح بہت سارے اور سائنسدانوں کے ساتھ آپ تاریخ اٹھائیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیسے ایوالو کر کے آگے چلے گئے جبکہ ہم جو ہے نا اس رویے کی وجہ سے پسپا ہو گئے. ہاں, اس کی جو کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک یہ, اور یہ میرا خیال ہے کافی قابل قدر اہم وجہ بنتی ہے, کہ ادھر یونیورسٹیاں آزاد تھیں, کلیسا سے آزاد تھیں. شروع میں تو کلیسا کے انڈر نہیں تھی, اس سے منسلک تھیں, لیکن ان کے اندر جو علم تھا نا, اس پر چرچ کا کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں تھا. تو وہاں ایسے اداروں میں بھی آپ کو آزاد خیالی جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے, اور جس کے نتیجے میں پھر ادھر ایک نئی سوچ جنم لیتی ہوئی دکھائی دیتی آپ کو. تو ایک وجہ یہ, پھر یہ کہ جب پروٹیسٹنٹس, جب پاپائے روم کا ظلم ایک حد سے بڑھ گیا اور اس کی کرپشن بالکل واضح ہو گئی, تو
ایک مزاحمتی وہاں پہ تحریک ابھری پروٹیسٹنٹس کی، مارٹن لوتھر کی، اور لوتھر نے پھر اس سے بالکل علیحدگی حاصل کر لی. جب روم کا زور ٹوٹا تو اس کے بعد پھر سیکولرزم کا زمانہ ممکن ہو سکا. سیکولرزم کے بغیر ملک یورپ ہر وقت لڑائیوں میں لگا رہتا تھا. 30 ایئرز وار، 100 ایئرز وار، اور ادھر تباہی جس پیمانے پہ آئی تھی اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. جرمنی کی 40% آبادی ختم ہو گئی تھی اسی جنگ میں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے بیچ میں. اب جب چرچ کمزور ہو گیا، آزاد خیالی ممکن ہو سکی، اور جب آپ قدغنیں ہٹاتے ہیں تو تب دماغ پھر نئے افکار کو جنم دیتا ہے. اور یہ وہ کریٹیوٹی ہے، وہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں جو پھر یورپ کو آگے لیتی چلی گئیں. ٹھیک ہو کیا سر؟ سر میں اب تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے خیال سے 40 سال تک قریباً، شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ، پاکستان کے جو ہے نا مشہور اور سب سے بڑے بڑے اداروں میں جو ہے نا درس و تدریس کے فرائض سے انجام دیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آج ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیول پہ آپ کیا سوچتے ہیں جو سائنس کے اعتبار سے؟ ہاں صرف سائنس نہیں، ہر اعتبار سے پاکستانی اسٹوڈنٹ ویسے ہی ہیں جیسا کہ دنیا کے اور اسٹوڈنٹس ہیں. ہم میں قدرتی طور پر اتنی ہی صلاحیت ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندوستانی اور پاکستانی اسٹوڈنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے اور دماغی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو اچھی یونیورسٹیوں میں پروفیسران ہیں ان میں سے کوئی 20-30% تو انڈینس ہیں. یہی بات یورپ پر صادق آتی ہے. پاکستانی آپ کو شاذ و نادر کہیں ایک آدھ جگہ پہ دکھائی دے. پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں آپ کو ایک بھی نامور پاکستانی میتھمیٹیشین نہیں دکھائی دیتا، ہے ہی نہیں. تو اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا؟ یہ بات صرف اور صرف تعلیمی ماحول کی ہے، اور جس طرح سے ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے اور جس طرح سے باقی دنیا میں سائنس کے اسٹوڈنٹس سوچنا سیکھتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے. یہ جو رٹے والا حساب ہے نا جو ہم نے مدرسے سے لیا ہے، وہی رویے پھر سائنس کے اندر آ جاتے ہیں. لہٰذا جو حافظ سائنس یا حافظ ریاضی بنتا ہے اس کی کوئی وقت نہیں دنیا میں، کوئی بھی اس کو ملازمت نہیں دے گا. اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھے پاکستانی انجینئر ہیں، کہیں کم ان سب نے خود ہی سب کچھ سیکھا، اپنے آپ کو پڑھایا. انہوں نے اپنے ٹیچرز اور اپنے اداروں سے کچھ نہیں سیکھا. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہم میں وہ صلاحیت ہے. ہاں وہ صلاحیت ویسی ہے جیسا کہ کہیں اور ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیاں بالکل چوپٹ ہیں ٹوٹل. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے 90% کو بند کر دینا چاہیے، اور بہت بہتر ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کو بس آن لائن کورسز فرام باہر کی، ہاں جیسا کہ اسٹینفرڈ اور MIT اور دوسرے اوپن کورس ہے. اچھا، لیکن ان کو آپ ٹیسٹ بھی کریں اس پر، اور فل پروف ٹیسٹنگ ہونی چاہیے جو کہ آج کل کے زمانے میں ممکن ہے. تو جو اسٹوڈنٹ ایکچولی خود سے پڑھنا چاہتا ہے، جس کے اندر وہ جوش اور جذبہ ہے، وہ آگے نکل جائے گا. سر دیکھیں نا، اس میں ایک چیز ہے کہ جو کیوریوسٹی ہوتی ہے، جو تجسس ہے انسان کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ فطری چیز ہے، انسان کے اندر ہمیشہ سے ہوتا ہے. لیکن اس کیوریوسٹی کو ٹریگر کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا استاد اور ایک سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کا سازگار ماحول نہیں ہے اور آپ کسی سے انسپائرڈ نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں کوئی خود سے وہ کر سکتا ہے؟ اور بات آپ کی ٹھیک ہے. ایسے ماحول میں پھر
کچھ بچے ہی ہوتے ہیں جو پھر اپنے ہی زور سے اپنے زور بازو پہ آگے نکل جاتے ہیں. اسکول اور کالج کے ماحول سے زیادہ گھر کا ماحول اس میں بچے پر اثر ڈالتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ گزشتہ 5-6 سال سے میں یہ خاص طور پر نوٹ کرتا ہوں کہ جن گھروں میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا اور جہاں کچھ علمی بات ہوتی ہے تو ادھر جو بچے ہیں وہ اور ہی طرح کے ہو جاتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کتنا کچھ اپنے طور پر سیکھ جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک 12 سال کا بچہ, اس کی خالہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اچھا کراچی سے. اس نے کہا کہ یہ بہت ہی ذہین بچہ ہے, آپ ذرا اس سے مل کر تو دیکھیں. میں نے کہا کہ میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں, کراچی جب جاؤں گا تو ملوں گا, لیکن اس سے پہلے ای میل پر میری اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی. پتہ یہ چلا کہ اس نے اپنے آپ کو نہ صرف کیلکولس سکھایا ہے لیکن ملٹی ویریبل کیلکولس جو MIT میں سیکنڈ ایئر میں آپ پڑھتے ہیں. تو جب میں کراچی گیا میں اس سے ملا, بڑا پیارا بچہ تھا اور خالہ کے ساتھ آیا تھا. میں نے کہا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ تو ماں ایک بہت اس کی اچھی جاب ہے, اکاؤنٹنٹ کی ہے, لیکن وہ کہتی کہ بچے کو سائنس میں نہیں جانا چاہیے, اس کو بھی اکاؤنٹنٹ بننا چاہیے. ارے میں تو سر پٹا کے رہ گیا کہ دیکھیے ہماری جو اقدار ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پیسہ بناؤ, پیسہ بنائے. تو ہم پیسے کے پجاری ہیں, ہم علم کو دھتکارتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ سائنس پڑھ کے بھی تو پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ سائنس پڑھ کے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا؟ سائنس پڑھ کے ہاں آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے اگر آپ پروفیسر بن گئے, لیکن کوئی اچھی یونیورسٹی میں پروفیسر بنے, اور جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے امریکہ میں, تو پھر یو ول ڈو اوکے, ٹھیک ہو جائے گا. ہاں لیکن اگر آپ بزنس میں چلے گئے اور اتنے ہی بڑے ذہن کے مالک ہیں, پھر تو آپ کروڑ پتی کیا, ارب پتی کیا, کھرب پتی بن سکتے ہیں. تو جہاں پیسے کی لالچ ہو نا ادھر تو پھر آپ ہاں. تو یہاں ہم آپ یہ سوال اٹھا رہے تھے ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے, تو ادھر علم کی قدر نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے لاہور کی سڑکیں, اسلام آباد کی سڑکیں, یہ کن افراد کے نام پہ رکھی گئی ہیں؟ کوئی شہید فلاں, کوئی کیپٹن, کوئی بریگیڈیئر, کوئی کچھ, پتہ نہیں کتنی جنگیں جیتی ہیں انہوں نے, لیکن نام تو سارے فوجیوں کے ہیں. یا پتہ نہیں کوئی مسلم لیگی تھا جس نے کیا کیا اللہ جانے. ایک آج شاعر ہے پروین شاکر ہے, فیض احمد فیض روڈ ہے, کچھ اس طرح ہلکے پھلکے کچھ نام ہے. شہباز شریف پارک. اچھا وہ بھی ہے, مجھے پتہ. لیکن کہاں کسی سائنسدان کا نام ہے؟ ایک تو یہ کہ سائنسدان بھی کم ہے. عبدالسلام کے نام سے ہم گھبراتے ہیں, احمدی تھا. جو ایک سائنسدان جس کو دنیا جانتی ہے, پہچانتی ہے, تسلیم کرتی ہے, اس کے نام سے ہم ایسا بھاگتے ہیں کہ خدا را جیسا کہ کوئی بھوت آیا ہے, کیا آیا ہے. اچھا سر میں تھوڑا سا اور آگے چلنا چاہوں گا, اختتام کی طرف ہی بڑھیں, کافی ٹائم ہو گیا ہمیں. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, میرے خیال سے آپ چیئرمین بھی رہے ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے وہاں پہ. تو آپ نے وہاں پہ کیا پایا؟ آپ نے کوشش کی ہوگی جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں, آپ نے کیا پلان یا ریفارم وہاں پہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے کیا نتیجے نکلے, اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ جو کورس میں نے پڑھایا اپنی ایمانداری سے پڑھایا. چیئرمین بنا تو میں نے کہا کہ ادھر جو بہت سی خرابیاں ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کو دور کرنے کی کوشش کی, کہیں تھوڑی سی کامیابی ہوئی, اکثر ناکامی ہوئی. میں نے کہا کہ یہ جو خواہ کے PhDs دیے جا رہے ہیں, ہمیں ان سے
یہ تقاضا کرنا ہے کہ یہ جی آر ای کا امتحان پہلے دیں اور اس کے بعد ہی ہم ان کو پی ایچ ڈی پروگرام میں لیں گے. تو وہ کچھ دیر تک چلا اور شاید اب بھی چل رہا ہے, مگر میں کوئی بہت بڑا اثر نہیں ڈال سکا مجھ تو سے. آپ یہ اپنی ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہاں ناکامی, لیکن دیکھیے سبھی ہم ناکام ہوئے ہیں. اب پروفیسر ریاض الدین تھے, بہت قابل, فیاض الدین فیاض الدین تو ان کے بھائی تھے, ریاض الدین کی میں بات کر رہا ہوں, بہت بڑے قابل فزسسٹ تھے, فوت ہوئے کوئی 10 سال پہلے. آج تو ان کا نام و نشان آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں ملتا. تو ناکامی یہ صرف افراد کی نہیں ہے, اس پورے نظام کی ہے, جس نے اچھے لوگوں کو پہچانا نہیں, اور جو بالکل تھرڈ کلاس لوگ ہیں, جو نقال ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, جو پلیجرسٹ ہے نا, چھاپا مار جنہوں نے اوروں کا کام چوری کیا ہے, اور یہ اب کی بات نہیں ہے, 100 سال پہلے بھی یہی کرتے رہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن قائد اعظم یونیورسٹی لائبریری جس کے نام پر ہے وہ ایک نقال تھا. میکس بورن کی کتاب میں جا کر دیکھیے تو اس کا نام آپ کو وہاں ملے گا. میکس بورن پتہ نا؟ جی ہاں. سر نام اگر ان کا بتانا چاہیں تو. نہیں میں نہیں, آپ جا کے ان کی آپ بیتی, ان کا جو ان کی جو سوانح حیات ہے نا, اس میں آپ جا کر پتہ کریں کہ ہو اسٹول ہز نوٹس آن کوانٹم میکینکس. اوکے سر. سر اس کے بعد میں ایٹ دا اینڈ جسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا, بس آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ اگر مسلمان سائنس میں ترقی, اور اسپیشلی پاکستان کے کنٹیکس میں آپ بات کریں کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اگر یو کین سے 1 لائنر یا 2 لائنر دینا چاہتے ہو, آپ کیا کہیں گے؟ باقی دنیا کی طرح بن جاؤ, جس طرح انڈینز یا چائنیز یا جیپنیز یا امریکنز یا یورپین سائنس کرتے ہیں ویسے ہی کرو. تعلیم ویسے ہی ہونی چاہیے جیسا کہ ان کی ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنا یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ سمجھنا کہ ہم ہی جنتی ہیں اور باقی سارے دوزخی ہیں, یہ تو پھر ہمیں کہیں نہیں پہنچائے گا. تو بی ہمبل اینڈ بی لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور کیا سر بہت شکریہ, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. ایز اے اسٹوڈنٹ میرے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا, آپ کے ساتھ گفتگو کی. ہم آپ کو بطور استاد بھی دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.